کالو کوا اپنے کھیت کی فصل دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ میری فصل بہت اچھی ہوئی ہے، میں اس بار بہت سارا منافع کماؤں گا۔ میری فصل تو ٹنی کے کھیت سے بھی اچھی ہے۔ شام ہو چکی ہے، اب میں گھر چلتا ہوں۔ گھر پہنچتا ہے، اس کی پتی رانو کوی پانی لینے گئی ہوتی ہے اور اپنے پتی سے کہتی ہے، آگے ہیں جی، میں کب کو آپ کا انتظار کر رہی تھی، اب آئیں گے؟ میں نے آپ کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے، آپ تو روز ہی لیٹ آتے ہیں۔ ارے پگلی، تمہیں کیا پتا ہے اس کھیت سے کیا نکلنے والا ہے؟ وہ کھیت سونا اگلے گا، سونا۔ میں تمہیں بنا کے دوں گا سونے کے گہنے۔ تم مجھے سونے کے گہنے بنا کر ہی نہ دے دو۔ چل جھوٹا، آگے چل کے بھوجن کر لے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ رانو کوی اور ٹنی اور ہری طوطی ندی پر پانی بھرنے گئی ہوتی ہے۔ رانو کوی ہری طوطی سے کہتی ہے، یہ دیکھو، لوہے کے گہنے پہنے ہوئے، اور ایک پتی سے بولو تمہیں سونے کے گہنے بنا کر دے۔ ہر وقت لوہے کے گہنے ہی پہنتی ہو، غریب کہیں کی۔ ارے رانو، تم نے کون سے سونے کے گہنے پہنے ہیں جو مجھے تم کہہ رہی ہو؟ اپنے بھی تو دیکھو، سفید سفید گہنے پہنے ہیں۔ ارے ہری طوطی، میں نے تو چاندی کے گہنے پہنے ہیں۔ میرا پتی اب مجھے سونے کے گہنے بنا کر دے گا، اس نے مجھے ابھی کل رات ہی کہا ہے۔ تم تو ٹھہری غریب پکشی، گہنے تو کیا، تم تو چاندی کے گہنے بھی سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارے رانو کوی، اتنے طنز مت کرو، اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹنی کہتی ہے، ارے پکشیوں، تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو؟ جلدی سا ہے، گہنوں پہ لڑ رہی ہے یہ۔ میں تو اب سارے سونے کے گہنے پہنوں گی، مجھے تو لگتا ہے تم نے پیتل کے پہنا ہے۔ ارے تم مجھے دیکھنا، کچھ دن کے بعد میں پہنوں گی سونے کا گہنا۔ رانو کوی ہر آتے جاتے پکشی کو اپنے سونے کے گہنوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ہر کسی کا مذاق اڑاتی ہے۔ رانو کوی کے پاس ابھی گہنے تو آئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ پہلے ہی اتنا گھمنڈ کرتی ہے۔ اسے لوسی بہن بھی کہتی ہے، ارے رانو، تو کچھ زیادہ ہی گھمنڈ کر رہی ہے اپنے سونے کے گہنوں کے لیے۔ ارے تم مجھے دیکھو، ارے میرے گلے میں دیکھو کتنا بڑا سونے کا گہنا ہے، لیکن میں تو کوئی گھمنڈ نہیں کرتی ہوں، نہ ہی کوئی جنگل کے پکشیوں کو دکھاتی پھرتی ہوں۔ رانو کوی کہاں رکنے والی تھی، وہ تو پھر بھی پکشیوں کو بتاتی پھرتی ہے اپنے سونے کے گہنے کے بارے میں۔ سارے پکشی رانو کوی کی اس پاگل پن پر بہت ہنستے ہیں۔ ارے رانو کتنی پاگل ہے، ابھی تو اس کے پاس سونے کے گہنے آئے بھی نہیں۔ کالو کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ایک تاجر کو اچھے داموں اپنی فصل کو فروخت کر دیتا ہے۔ کالو کی اچھے داموں فصل بک جاتی ہے اور بڑے سے ٹرک پر لاد کر اسے شہر لے جاتے ہیں۔ کالو آج بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری فصل اچھے داموں میں شہر میں فروخت ہو گئی ہے۔ ارے رانو کوی، یہ لو سونے کے گہنے، میں نے تمہارے لیے بنوا لیے۔ ارے کالو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارے سونے کے گہنے میرے لیے؟ ہاں، میں تو بہت خوش ہوں تمہارا کالو، بہت شکریہ، تم نے میرے لیے سونے کے گہنے بنائے۔
रानो कवि सुबह सारे पक्षियों को सोने के गहनों के बारे में बता देती है कि कालू ने मेरे लिए कितने प्यारे सोने के गहने रात को बना कर लाए हैं। रात हो जाती है। उल्लू पक्षी रानो कौवी के घर की तरफ आता है और उसके घर से वो गहने चुरा कर ले जाता है। रात से सुबह हो जाती है। रानो कौवी जब अपने गहने देखने आती है, वहाँ गहने तो नहीं होते। यहीं तो रखे थे मैंने गहने। अरे रात को मैंने यहाँ रखे थे, कहाँ चले गए मेरे गहने? अरे कालू, अरे कालू जल्दी करो, मेरे गहने नहीं है, किसी ने मेरे गहने चुरा कर ले गया है और कमरे का दरवाजा भी खुला छोड़ गया है। अरे रानो, क्या तुमने सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? मेरे गहने चोरी हो गए हैं। अरे रानो, ये क्या कह रही हो? गहने चोरी हो गए? अरे तुम ही थी, पूरे गांव में शोर मचाया हुआ था गहनों का, हर पक्षी को बता रही थी। अपने घर की बात कौन किसी को बताता है? तुमने तो सारे गांव में बात फैलाई हुई थी गहने और गहने की। तो अब हो गए ना गहने पूरे, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे गहने, अरे मेरे गहने। अब रोना तो बंद करें, अब ढूंढता हूँ जाकर। अब तो मुझे मुश्किल लगता है किसी से मिले, हम किस पर शक करेंगे? इस तरह रानो कौवी के गहने गुम हो जाते हैं, जो कभी भी फिर नहीं मिलते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और अपने किसी चीज़ पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।